وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما آمین یا رب العالمین. 30ویں پارے میں یہ چوتھی صورت ہے، سورہ تکویر. یہاں سے ہم اللہ کے فضل سے اب مطالعے کا آغاز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت. جب سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور جب ستارے دھندلا جائیں گے. یہ جو 30ویں پارے کی صورتیں ہیں ان میں سے اکثر قیامت کے ذکر سے ہی شروع ہو رہی ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا مکے میں تو ابتدا میں جو صورتیں نازل ہوئیں زیادہ تر وہ ہیں جو 30ویں پارے میں شامل کی گئی ہیں. ان کا اصل موضوع ہے انذار، خبردار کرنا، لوگوں کو متوجہ کرنا اس اصل حقیقت سے جس سے وہ غافل ہیں، یعنی وہ دن جو آئے گا روز جزا کا. تو جب سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی، جب ستارے دھندلا جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں آوارہ پھریں گی، کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا. عربوں کے ہاں اونٹ پالنا اور اونٹ کے ساتھ ان کا ایک تعلق جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے، اب تک ہے. چنانچہ جو اونٹنی جو ہے بچہ دینے کے قریب ہوتی تھی، 10واں مہینہ شروع ہو جاتا تھا، اس کی بہت کیئر کی جاتی تھی، اسپیشل. تو یہ کہ جب یہ حال ہو جائے گا کہ 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اب یہ ہمارے ہاں تو اس کی کچھ وہ جو اصل اس کے اندر جو پہلو ہے سنسنی خیزی کا وہ شاید ہمیں سمجھ میں نہ آئے، عربوں کو اس کی سمجھ میں زیادہ آتی ہے، ان کے حوالے سے یہ مثال ہے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگل کے جانور بھی جمع کر دیے جائیں گے. خوف اور دہشت کا عالم ہوگا کہ سارے جانور، درندے، دوسرے سب اکٹھے ہو جائیں گے اور کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر ابل پڑیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفوس کی جوڑیں ملائی جائیں گی، ہر طرح کے لوگ علیحدہ علیحدہ ان کی کیٹیگری کی جائے گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی جو بچی ہے اس سے پوچھا جائے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا تھا. کیونکہ عربوں کا معاملہ تھا بچیوں کو زندہ درگور کر دینا اور ان کو جو ہے دفن کر دینا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب دوزخ دہکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور نزدیک لے آئی جائے گی بہشت، جنت. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، تب ہر شخص کو، ہر جان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا چیز لے کر آیا ہے، اس کے نام اعمال میں کیا ہے، اس کے پاس پیش کرنے کے لیے کیا ہے. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی کہ جو پیچھے ہٹ جانے والے ہیں.
الجوار الکنس، سیدھے چلنے والے اور دبک جانے والے، واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی کہ جب وہ جانے لگتی ہے، جب روانہ ہوتی ہے، جب وہ اختتامی مرحلے میں داخل ہوتی ہے، والصبح اذا تنفس، اور جب صبح کی جب وہ سانس لینے لگتی ہے۔ انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ ایک بہت ہی باعزت رسول کا لایا ہوا کلام ہے۔ یہ قرآن، اس کو شیاطین نے نازل نہیں کیا جو تم کہتے ہو یہ کاہنوں کا کلام ہے۔ بہت باعزت رسول، مراد ہیں جبرائیل امین۔ اب ان کی آگے تعریف آ رہی ہے۔ سورہ نجم میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، حضرت جبرائیل کی تعریف کی گئی تھی اور بہت ہی شد و مد کے ساتھ، وہی انداز یہاں بھی ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ بڑی قوت والے ہیں جبرائیل، اور عرش کے مالک کے پاس ان کا بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے، بڑے بارسوخ ہیں۔ مطاع ثم امین، سب ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، یعنی فرشتے، اور پھر یہ کہ وہ انتہائی معتبر ہیں، قابل اعتماد ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لاتے ہوئے اس کے اندر کوئی اونچ نیچ کر دیں، اس کا کوئی امکان نہیں ہے، انتہائی قابل اعتماد۔ وما صاحبکم بمجنون، اور یہ جو تمہارے ساتھی ہیں، دوست، یہ تمہارے جو رفیق ہیں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہرگز مجنون نہیں ہیں جو تم نے کہنا شروع کر رکھا ہے کہ ان پر جنون کا عارضہ ہے، معاذ اللہ۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور انہوں نے تو دیکھا تھا اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر، افق مبین پر۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ جو جبرائیل امین ہیں یہ غیب کی بات بتانے میں بخل سے کام نہیں لیتے۔ جو ہدایات، جو رہنمائی اوپر سے آتی ہے پوری طریقے سے پہنچاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تفصیلات بھی وہ فراہم کرتے ہیں۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ کسی شیطان مردود کا کہا ہوا کلام نہیں ہے جس کو تم نظر انداز کر رہے ہو، اگنور کر رہے ہو۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو پھر کدھر جا رہے ہو تم، کس رستے پر ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ تو ایک نصیحت ہے جہان بھر والوں کے لیے، سب کے لیے۔ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، تو جو کوئی چاہے گا تم میں سے وہ سیدھے راستے کو اختیار کرے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم نہیں چاہو گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے، پروردگار عالم ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ انفطار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتصرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، واذا البحار فجرت، جب سمندر ابل پڑیں گے، واذا القبور بعثرت، اور جب قبروں کو کھنگال لیا جائے گا، زیر و زبر کر دی جائیں گی، علمت نفس ما قدمت واخرت، جان لے گا ہر شخص کہ کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا، کیا کمائی کی ہے، سب کو پتہ ہے، اور وہ سامنے بھی لا کر اس کے پیش کر دی جائے گی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے تیرے رب کریم کے بارے میں۔ الذی خلقک، یعنی یہ وہ ہے دھوکہ ڈالنے والا اصل میں شیطان ہے۔ رب تو بڑا غفور ہے، رحیم ہے، وہ رؤوف ہے، وہ شفیق ہے، مہربان ہے، وہ کیسے جہنم میں ڈال سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی کا حصہ ہے کہ رب تو واقعی کریم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے حوالے سے تمہیں دھوکے میں جو ڈالا گیا ہے اس کے وہ جو ہے سمجھ لو اس بات کو۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، کس اہتمام سے بنایا تمہارے رب نے تمہیں، ایسے ہی نہیں چھوڑ دے گا وہ۔ الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، اور تجھے تیری نوک پلک سنواری، فعدلک، اور تجھے پھر متوازن بنایا، تمہارے اعضاء بڑے متناسب ہیں۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جس صورت میں چاہا تمہیں مشکل کر دیا، جوڑ دیا۔ کلا، نہیں، بل تکذبون بالدین، بلکہ اصل تم انکار کر رہے ہو جزا و سزا کے دن کا۔ جب یہ کہتے ہو کہ ہمارا رب تو بڑا غفور رحیم ہے، وہ نہیں ڈال سکتا کسی کو جہنم میں، سوال ہی پیدا نہیں۔
یہ ایسے ڈراوے ہیں محض کھوکھلے ڈراوے. اس کا مطلب ہے تم جزا و سزا کے دن کا انکار کر رہے ہو. بات کو سمجھو، یہ اس کی کہاں جا رہی ہے، اس کا ایفیکٹ کہاں پڑ رہا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور تمہارے اوپر محافظ موجود ہیں، نگران. وہ کس لیے بٹھائے گئے ہیں؟ کرامن کاتبین، وہ لکھنے والے جو بہت معزز ہیں، محترم ہیں. یعلمون ما تفعلون، وہ سب جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. تو ناچے وہ لکھنے والے ہیں، وہ ہر بات نوٹ کر رہے ہیں. بلکہ سورہ قاف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر عمل تو نوٹ ہو رہا ہے. یہاں پر ہے جو زبان سے لفظ بھی نکلتا ہے وہ بھی نوٹ ہوتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کس لیے ہے یہ؟ ان الابرار لفی نعیم، سن لو جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے. وان الفجار لفی جحیم، اور جو گناہگار ہیں، نافرمان ہیں، وہ جہنم میں جا کر رہیں گے. یصلونہا یوم الدین، اور وہ اس پہ جھونک دیے جائیں گے، ڈالیں گے، داخل ہوں گے اسی دن، جزا و سزا کے دن، یعنی آخرت میں. وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ کسی سے چھپ نہیں سکیں گے، غائب نہیں ہو سکیں گے اس روز. وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیسا ہے یوم الدین، انصاف کا دن، جزا و سزا کا دن. ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور تم پھر کیا سمجھتے ہو کہ کیا ہے وہ دن یوم الدین. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی دوسرے کے لیے کچھ بھی کام نہ آ سکے گا. وہاں کوئی نہیں ہے کہ جو شیئر کر لے تمہارا بوجھ، گناہوں کا بوجھ. کوئی کہہ دے کہ جی میں اس کا ذمہ لیتا ہوں، آپ اس کو بخش دیں. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. والامر یومئذ للہ، والامر یومئذ للہ، اور معاملہ اس دن سب کا سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا. کل اختیار اسی کے پاس ہے. سورہ مطففین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، خرابی ہے، بربادی ہے مطففین کے لیے، یعنی گھٹانے والوں کے لیے. مطففین کون ہیں آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ کہ جب ناپ کر لوگوں سے اپنا حق لیتے ہیں، ناپ کر تو پورا بھرتے ہیں، پورا وصول کرتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور جب لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دینے لگتے ہیں، یخسرون، تو گھٹا دیتے ہیں، وہاں ڈنڈی مار جاتے ہیں. یہ ہے مطففین کہ جو ناپ تول میں اونچ نیچ کر رہے ہیں اور دوسروں کو، اپنے گاہکوں کو جو ہے کہ وہ کم دیتے ہیں. تھوڑی سی بھی ڈنڈی ماری تو بہرحال وہ ہو تو گئے، شامل ہو گئے. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ لوگ گمان نہیں کرتے کہ وہ ایک دن اٹھائے جانے والے ہیں؟ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی آنکھ دیکھ نہیں رہی، کسی نے حساب نہیں لینا. یہ چھوٹا سا عمل ہے، ذرا سا ڈنڈی مارنے والا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو تل کی اوٹ میں پہاڑ ہوتا ہے، جو محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں آخرت پر یقین ہی نہیں ہے. جو تمام انبیاء اور رسول جو ہیں خبر دیتے آئے ہیں، اور سب سے زیادہ انہوں نے خبرداری آخرت سے کیا ہے، اس کو تم نہیں مانتے. اگر اس کا یقین ہوتا تو یہ حرکت نہیں کر سکتے. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے؟ لیوم عظیم، اس بڑے دن کے لیے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ کھڑے رہیں گے، پیش ہوں گے سب کے سب رب العالمین کے سامنے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، جو فجار ہیں، گناہگار ہیں، ان کا جو اعمال نامہ ہے لفی سجین، وہ ہوگا مقام سجین پر. وما ادراک ما سجین، اور تم کیا سمجھے کہ وہ مقام کیا ہے سجین؟ سجن کہتے ہیں قید خانے کو عربی زبان میں. اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو نیک لوگوں کی ارواح ہیں وہ آگے آئے گا، وہ مقام علیین پر جاتی ہے، اور جو بدکار ہیں، گناہگار ہیں، غلط کام کرنے والے ہیں، ان کو جو ہے ارواح مقام سجین پر جاتی ہیں. تو کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، اعمال نامہ جو ہے گناہگاروں کا وہ ہوگا سجین میں. وما ادراک ما سجین، تم کیا سمجھے یہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک رجسٹر ہے جس میں ہر شے رقم ہے، لکھی ہوئی ہے. ویل یومئذ للمکذبین، خرابی اور بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کی.
کس بات کو جھٹلانا؟ اللہ کے رسولوں کا انکار، آخرت کا انکار۔ الذین یکذبون بیوم الدین، بلکہ تفصیل خود ہی آگے آ گئی، وہ کہ جو جھٹلاتے ہیں یوم الدین کو، انصاف کے دن کو۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس دن کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا مگر وہی کہ جو حد سے گزرنے والا ہے اور انتہائی گناہ گار۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ہماری آیات اس کو تلاوت کر کے سنائی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، وہ کہتا ہے یہ تو قصے کہانیاں ہیں گزرے ہوئے لوگوں کی۔ کلا بل، فرما دیجئے ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے بس سبب اس کے کہ جو یہ کمائیاں کرتے ہیں، جو برائیاں کرتے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، دل پر زنگ آ گیا ہے۔ یہ دل پر زنگ آ جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ دل پر زنگ آ جاتا ہے لیکن اس کے لیے علاج بھی ہے۔ علاج کیا ہے؟ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت سے تلاوت قرآن کرنا اور کثرت سے موت کو یاد رکھنا، اس سے وہ زنگ جو ہے وہ دھلتا ہے۔ اور جب دل پر زنگ ہوگا تو پھر یہ جو حقائق ہیں یہ قلب کے اندر نہیں اترتے، ایک بیریئر بیچ میں آ جائے گا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، یہ لوگ اپنے رب سے اس دن اوٹ میں رکھے جائیں گے، انہیں رب کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ ثم انہم لصال الجحیم، اور پھر وہ داخل کیے جائیں گے جہنم میں، دوزخ میں۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار لفی علیین، ابرار نیک لوگ، اللہ کے وفادار لوگ، ان کا جو اعمال نامہ ہے وہ علیین میں ہوگا۔ وما ادراک ما علیون، اور تم کیا سمجھے کہ وہ علیین یا علیون کیا شے ہے؟ کتاب مرقوم، وہ بھی ایک رجسٹر ہے لکھا ہوا، یشہدہ المقربون، اس کی نگرانی کرتے ہیں بڑے مقرب فرشتے۔ یہ مقام علیین ہے، نیک لوگوں کی ارواح اور ان کا جو اعمال نامے ہیں یہ وہاں پر ان کو سٹور کیا جاتا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک یہ نیک لوگ جو اللہ کے وفادار ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، وہ بیٹھے ہوں گے نشست گاہوں پر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تم پہچانو گے ان کے چہروں میں نعمتوں کی اور آسائشوں کی بشاشت اور تازگی، فریشنس ہوگی ان کے چہروں میں۔ یسقون من رحیق مختوم، اور پلائی جائے گی انہیں بہت ہی نفیس شراب کے جو سر بمہر بھی ہوگی۔ ختامہ مسک، اور اس پہ جو مہر لگی ہے، جس کو کیا گیا ہے، مہر لگائی گئی ہے، وہ مہر مشک کی ہوگی۔ اب یہ کیا چیز ہے یہ ابھی ہم اس کا تصور ہی کر سکتے ہیں، لیکن اصل حقیقت وہیں جا کر کھلے گی۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ ہے وہ چیز جس کی طلب میں لوگوں کو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا میں کمپیٹ کرتے ہو کہ میں نے اس سے آگے نکلنا ہے، اس سے آگے نکلنا ہے، یہ کرنا ہے، ٹارگٹ بنا لیتے ہو، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے حصول کے لیے کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس کے اندر آمیزش ہوگی تسنیم کی۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، اور وہ ایک چشمہ ہے جو تسنیم کے نام سے ہے، جس سے پئیں گے وہ لوگ کہ جو اللہ کے بہت مقرب ہیں۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، ان کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے ہیں، گناہ گار ہیں، ظالم ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ اہل ایمان کا ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے دنیا میں، یہ پاگل ہیں، یہ جنت کے چکر میں ہیں، ان کو یہ حواس جو ہیں وہ گم ہو چکے ہیں، یہ فینیٹکس ہیں، انہیں اپنے مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بچوں کے کیریئر کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ سب کچھ کھپا رہے ہیں، لگا رہے ہیں دین کے لیے، دیوانے ہیں، یہ سب کچھ سننا پڑتا تھا، مذاق اڑایا جاتا تھا، پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب یہ لوگ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ آنکھوں سے اشارے کر رہے ہیں، یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے دوسرے کو زج کرنے کا، ٹارچر کرنے کا۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب لوٹ کر جاتے تھے اپنے گھر والوں کی طرف، انقلبوا فَكِهِينَ، تو لوٹتے تھے بڑے مگن ہو کر، یعنی ہم بہت کارنامہ سر انجام دے کر آئے ہیں،
اہل ایمان کو جو تنگ کرتے ہیں، اذیت دے رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، تو اس پر بڑے فخر سے جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کچھ کیا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب دیکھتے ہیں وہ سچے مسلمانوں کو تو کہتے ہیں یہ لوگ تو ہیں جو بہک چکے ہیں، پٹری سے اترے ہوئے ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور ان کو نگران تو نہیں بنایا گیا تھا ان پر جو اتنی نظر رکھے ہوئے ہیں اور کومنٹس کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں اتنا جو ہے ان کو کنسرن ہے۔ اللہ نے ان کو نگران بنا کر تو نہیں بھیجا ان مسلمانوں پر۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج کا دن وہ جو ہے یوم الدین، جو اہل ایمان ہیں وہ کافروں کی حالت پر ہنسیں گے، وہ ٹھٹھا اڑائیں گے اب ان کا۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، اور وہ بیٹھے ہوں گے دیکھتے ہوئے اپنی نشست گاہوں پر، تخت اعلیٰ تخت ہوں گے جن پر بیٹھے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیوں پا لیا نا کفار نے اپنے کیے کا مزہ، جو کچھ کیا تھا اب وہ ان کو ریورس میں ان کو اب مل رہا ہے، جو وہ کرتے رہے ہیں اس کی جزا ان کو اب اس شکل میں ملے گی۔ سورہ انشقاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا، اور یہی اس کے لیے مناسب ہے، زیبا بھی یہی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی بات اور حکم کی تعمیل کرے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین کو پھیلا دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ نکال دے گی جو کچھ اس کے اندر ہے اور خالی ہو جائے گی، مردے بھی نکل آئیں گے، جو بھی ہے زمین کے اندر پیٹ میں جو کچھ ہے سب باہر نکل آئے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ بھی اپنے رب کا حکم جو ہے وہ سنے گی اور اس کے مطابق ہی کرے گی۔ وَحُقَّتْ، اور یہ اسی کے لائق ہے، زیبا بھی یہی ہے، زمین اللہ کے ہر حکم کو مانے، چنانچہ وہ اپنے رب کی حکم کی تعمیل کرے گی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں تمام انسانوں سے، اے انسانوں، یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا، تجھے کشاں کشاں تکلیف اٹھاتے ہوئے اپنے رب کی طرف جانا ہی ہے، فملاقی، اور پھر اس سے تجھے ملاقات کرنی ہوگی۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ مختلف مراحل سے گزرے گا، دنیا کے اپنے مراحل ہیں، مشکلات ہیں، مصائب ہیں، یہاں کے پرابلمز ہیں، ہر شخص فیس کرتا ہے، کوئی زیادہ کوئی کم۔ یہ نہیں ہے کہ جن کو اللہ نے بہت زیادہ مال دے دیا وہ چین کی نیند سو رہے ہیں، بلکہ ان کو تو زیادہ ضرورت پڑتی ہے ٹرینکولائزرز کی، ان کو تو راتوں کو نیند نہیں آتی، ان کے اور مسئلے ہیں۔ تو یہ مسائل سے نبڑتے نبڑتے اور پھر موت کے اس سے بھی گزرنا ہے، ایک مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اور پھر دوران برزخ کا مرحلہ ہے، اس سے بھی گزر کر بالآخر اللہ کے حضور جا پہنچنا ہے، چاہو یا نہ چاہو۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کسی کو اعمال نامہ دیا گیا اس کے داہنے ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا تو حساب دیا جائے گا بہت آسان حساب، بڑی سہولت سے اللہ تعالیٰ اس کو فارغ کر دیں گے، کامیابی جو ہے اس کو الاٹ ہو جائے گی۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف بہت خوش و خرم ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ شخص کے جس کو کتاب نامہ دیا گیا اس کے پیٹھ پیچھے سے، یعنی بائیں ہاتھ میں تھمایا گیا اور وہ تھمایا بھی جائے گا پیچھے سے ذلت کے انداز سے۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ پکارے گا، دہائی دے گا موت کی کہ کاش مجھے موت آ جائے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بہرحال اس کو گرنا ہے جہنم میں، جہنم کا ایندھن بن کر رہے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں اپنے گھروں میں بڑا خوش و خرم رہتا تھا، ساری سہولتیں حاصل تھیں، اور اہل جنت کا، اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اور اسے گمان یہ تھا کہ وہ لوٹایا نہیں جائے گا، اسے کبھی واپس لوٹنا نہیں ہے اپنے رب کی طرف۔ بلا، کیوں نہیں، انہو کان بہ بصیرا، اس کا رب جو ہے اس پر نگاہ رکھے ہوئے تھا، ہر عمل اس کو معلوم ہے۔ فلا اقسم بالشفق،
تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی، شفق، واللیل وما وسق، اور رات کی اور جو چیزیں اس رات میں سمٹ آتی ہیں ان سب کی، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم کھاتا ہوں جب وہ پورا بھر جائے، لترکبن طبقا عن طبق، شفق کی سرخی ہے، پھر رات طاری ہوتی ہے، پھر چاند پورا ہوتا ہے تو یہ روشنی ہوتی ہے، اب کافی منور ہو گئی، اب یہ مراحل سے گزرتا ہے، چاند بھی وہاں تک پہنچتا ہے، لترکبن طبقا عن طبق، تمہیں لازماً درجہ بدرجہ چڑھنا ہے، ایک سیڑھی چڑھنی ہے درجہ بدرجہ۔ یہی وہ درجہ بدرجہ ہے جو انسان اس دنیا میں پیدا ہوگا اور ان تمام مراحل سے گزرتا جائے گا اور پہنچے گا اللہ کے۔ فما لهم لا يؤمنون، تو کیا ہوا انہیں کہ ایمان نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ان پر، قرآن سنایا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے اللہ کو۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلاتے ہیں ان تمام حقائق کو۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ اندر بھرتے ہیں، جو کچھ جمع کر رہے ہیں، جو سمیٹ رہے ہیں، اللہ خوب واقف ہے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں تو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے کہ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کیا، لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے وہ اجر ہے کہ جو دائمی ہے، جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سورہ بروج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی کہ جو برجیوں والا ہے، برج والا۔ برج سے مراد بڑے بڑے ستارے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پہرے کا نظام ہے اور چوکیاں ہیں اور وہاں پر جو ہے فرشتے پہرے دے رہے ہیں، ان کو برج کہا گیا، جیسے کہ قلعوں کے اوپر برجیاں ہوتی ہیں پہرے کے لیے۔ بہرحال وہ اس آسمان کی قسم کھائی گئی ہے جس میں برج ہیں۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم ہے کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وشاہد ومشہود، اور اس دن کی کہ جو حاضر ہوتا ہے اور اس کی کہ جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ شاہد گواہ اور مشہود جس کو دیکھا گیا، شاہد دیکھنے والا گواہ ہے اور جس کو دیکھا گیا وہ مشہود ہے۔ اس میں بھی کئی اقوال ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ شاہد سے مراد جو ہے یہ جمعے کا دن ہے جو ہر ہفتے حاضر ہو جاتا ہے، اور مشہود جہاں پہنچ کر حاضری دینی ہوتی ہے اور وہ سال میں ایک مرتبہ ہے، وہ یوم عرفہ ہے۔ لوگ اس ایک دن کے لیے وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر حاضری دیتے ہیں۔ ایک جمعہ ہے جو ہر ہفتے آ رہا ہے، خود بخود حاضر ہو رہا ہے، اور ایک یہ ہے واللہ اعلم، اس میں کئی اور اقوال بھی ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، مارے گئے کھائیاں کھودنے والے، ہلاک اور برباد ہو جائیں وہ لوگ کہ جو کھائیاں کھود رہے تھے۔ النار، وہ کھائیوں میں کیا تھا؟ آگ بھر دی گئی، ذات الوقود، بڑے ایندھن والی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ خود بیٹھے ہوئے تھے اس کے اوپر آس پاس نظارہ کر رہے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے اس کا نظارہ بھی کر رہے تھے۔ اہل ایمان کو آگ کی کھائیوں میں جھونک کر اور ان کے جلنے کا نظارہ کر رہے تھے۔ یہ واقعہ ہے، اصل میں احادیث میں بھی اس کی تفصیلات آئی ہیں کہ کوئی بادشاہ تھا بہرحال، اور وہ کافر تھا اور مشرک تھا، لیکن وہاں پر کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ بڑی تفصیلات ہیں، وقت نہیں ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کے ذریعے کچھ ایسے تجربات کرائے کہ وہ صاحب ایمان تھا اور لوگ اس کو دیکھ کر پھر ایمان لے آئے، کہ اس کے ذریعے ایسے ایسے کام اللہ نے کروائے تھے۔ اور جب ایمان لے آئے تو بہرحال اس بچے کو تو مروا دیا بادشاہ نے، اور پھر جو بھی ایمان لائے تھے ان سے کہا گیا کہ واپس اپنے دین میں آؤ ورنہ تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ بڑی بڑی کھائیاں کھودی گئیں اور اس میں آگ کے علاوہ روشن کیے گئے، خندقیں کھودی گئیں، اور اس کے اندر اہل ایمان کو جھونک دیا گیا۔ اور اہل ایمان نے بھی اس وقت ان پر اتنا منکشف ہو گئی تھی حقیقت کہ انہوں نے عزیمت کا مظاہرہ کیا، اور کوئی شخص جو ہے وہ واپس نہیں گیا کہ آگ کے عذاب کو دیکھ کر ڈر جائے، اور بلکہ وہ ایمان پر اور توحید پر قائم رہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے
وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور اہل ایمان کے ساتھ وہ جو کچھ کر رہے تھے، جو ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، اس کا نظارہ کر رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. جیسے روم کے اندر ہے نا، نیرو بانسری بجا رہا ہے اور وہ شہر جل رہا ہے اور وہ اس کا نظارہ کر رہا ہے، تفریح کا سامان کر رہا ہے، تو یہی حال وہ بھی تھا. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور وہ ان سے انتقام نہیں لے رہے تھے کسی بات کا، إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، سوائے اس کے کہ وہ ایمان لے آئے تھے اس اللہ پر جو العزیز ہے، الحمید ہے، غالب ہے، تمام خوبیوں کا مالک ہے. یہ جرم تھا ان کا. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ کہ جس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں. اب ان آیات کے ذریعے قریش مکہ کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم مسلمانوں کو ٹارچر کر رہے ہو، لیکن انجام کیا ہونے والا ہے. اس سے پہلے بھی ایسا ہوا. اہل حق انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور ان پر بڑے سے بڑا عذاب بھی ڈالا گیا، تو وہ اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے. تو تم بھی جو ہو اپنا اس میں انجام دیکھ سکتے ہو. الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ کہ جو فتنے سے دوچار کرتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یعنی ان پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں. ثم لم یتوبوا، اور پھر وہ توبہ نہیں کرتے، اگر انہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور عذاب ہے ان کے لیے کہ جو آگ میں جھلس دینے والا عذاب ہے، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہنم کا ذکر آیا تو ساتھ ہی جنت کا تذکرہ تو آئے گا. اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے آئے، جنہوں نے اچھے عمل کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے دامن میں چشمے رواں ہوں گے. ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بہت بڑی کامیابی. ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. وہ ڈھیل بھی دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو کوئی اس کی گرفت سے نکل نہیں سکتا. انہ هو یبدئ ویعید، وہی ہے کہ جو آغاز کرتا ہے اور وہی لوٹائے گا دوبارہ. وہو الغفور الودود، اور وہ ہے کہ جو بخشنے والا ہے اور ودود ہے، بہت محبت کرنے والا بھی ہے. تم اس کے قریب تو آؤ، اس کے ساتھ وفاداری کا معاملہ تو کرو، تو پھر وہ بہت محبت کرنے والا ہے. ذو العرش المجید، اور مالک ہے عرش کا، بڑی شان والا. فعال لما یرید، اور جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کو کر ڈالتا ہے، اس کے آگے رکاوٹ کوئی نہیں. هل اتاک حدیث الجنود، اے نبی کیا خبر پہنچی ہے آپ تک ان لشکروں کی، فرعون و سمود، فرعون اور سمود ان کے جو لشکر تھے، قوم فرعون اور قوم سمود کے. بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو کافر ہیں یہ جھٹلانے پر تلے ہوئے ہیں. واللہ من ورائہم محیط، حالانکہ اللہ نے ان کے باہر سے گھیر رکھا ہے. اللہ کا عذاب ان کو گھیرے ہوئے، انہیں پتہ ہی نہیں، اندازہ ہی نہیں. بل ہوا قرآن مجید، نہیں بلکہ یہ تو قرآن ہے بڑی عزت والا، بڑی شان والا. فی لوح محفوظ، اور یہ درج ہے لوح محفوظ میں. سورہ الطارق، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کے وقت نمودار ہونے والے کی. طارق ستارے کو بھی کہتے ہیں جو رات کو نمودار ہو جائے. النجم الثاقب وما ادراک ما الطارق، تم کیا سمجھے کہ یہ طارق کیا ہے. النجم الثاقب ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان ایسی نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، ان آیات کو پڑھتے ہوئے چمکتا ہوا ستارہ، آسمان میں ستارے ہیں بے حساب. انسان کا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں سیٹلائٹ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے اور ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے ستاروں سے، ہر شخص کے لیے معین کر دیا گیا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو چاہیے کہ انسان ذرا دیکھے، غور کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. خُلِقَ مِمَّا دَافِقٍ، اسے بنایا گیا ہے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے. يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، اور وہ جو ہے جو نکلتا ہے ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے نیچے سے. یہ جو سپرم ہے جس سے کہ حمل ٹھہرتا ہے،
اور اس کا جو سپاٹ معین قرآن مجید نے کیا، میڈیکل سائنس بھی پہنچی ہے کہ بالکل یہی مقام ہے جہاں پر یہ ذخیرہ ہے اس کا۔ اس سے پہلے کسی کے علم میں نہیں تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بین الصلب والترائب، ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے نیچے۔ انہ علی رجعہ لقادر، اور وہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر، لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن جانچے جائیں گے بھید، مخفی باتیں جو ہیں وہ سب پرکھی جائیں گی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو پھر کوئی انسان جو ہے اس کی قوت، نہ تو اس کے لیے کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ وہ اپنی مدد کر سکے گا اور نہ کوئی اور مددگار ہوگا جو اسے بچا سکے۔ والسماء ذات الرجع، اور قسم ہے آسمان کی کہ جو بارش برسانے والا ہے۔ والارض ذات الصدع، اور زمین کی قسم ہے کہ جو پرشگاف ہے، جس کے اندر سوراخ ہیں، بارش کا پانی بھی جذب ہوتا ہے اور یہی مساموں سے جو ہے پودے بھی نکلتے ہیں۔ انہ لقول فصل، یہ جو قول ہے، یہ اللہ کا کلام، یہ فیصلہ کن ہے، دو ٹوک ہے۔ وما هو بالہزل، یہ کوئی ہنسی مذاق کا جو ہے مجموعہ نہیں ہے، معاذ اللہ، کوئی ہزل نہیں ہے، اس کا ایک لیول ہے، یہ لیول سے گری ہوئی کوئی بات اس کے اندر نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، البتہ یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، سازشوں کے اندر ہیں، تدبیریں چلا رہے ہیں۔ واکید کیدا، اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں، میری اپنی ایک تدبیر ہے۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، تو اے نبی ذرا تھوڑی سی مہلت دے دیں ان کافروں کو، مہلت دے دیجئے تھوڑی سی اور۔ مکی صورتیں ہیں اور وہاں پر سازش جس طرح سے ہو رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قریش جس طرح سے کر رہے تھے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ سورۃ الاعلیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کرو اپنے رب کے نام کی جو الاعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے، بلند و برتر ہے۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور پھر نوک پلک سوار دیے۔ پیدائش کے بعد کتنے مرحلوں سے گزرتا ہے، پھر وہ بچپن ہے، پھر جو ہے نوجوانی ہے، پھر شباب ہے، اور پھر اس کے بعد اگلے مراحل ہیں۔ والذی قدر فہدی، اور وہ کہ جس نے اندازہ ٹھہرایا اور راستہ بتا دیا۔ والذی اخرج المرعى، یعنی ہر شخص کے لیے ایک اندازہ کہ کس کمال تک جا سکتا ہے، ایک انسان کو کہاں تک پہنچنا ہے، پہنچ سکتا ہے، اس کا مقام کتنا اونچا ہے، یہ اگر یہ محنت کرے، صحیح رستے پر چلے تو کہاں تک پہنچ سکتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے وہ بھی بتا دیا۔ والذی اخرج المرعى، اور جس نے نکالا ہے چارہ زمین سے، فجعلہ غثاء نحوا، اور پھر اسے کر دیا انتہائی سرسبز و شاداب۔ سنقرئک فلا تنسى، اور ہم بھی آپ کو پڑھائیں گے اور پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ یہاں جن چیزوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے وہ گریجولی آگے جا رہی ہیں۔ چارہ نکالا، اس کے بعد وہ اپنی فصل لہلا رہی ہے، شاداب، سرسبز و شاداب ہو گیا، پیدا کیا اور اس کے بعد اس کے درجہ کمال کو پہنچ گیا انسان۔ اسی طریقے سے ہم آپ کو پڑھا دیں گے، وہی نازل ہو رہی ہے، اور یہ بھی اپنے نقطۂ کمال تک پہنچے گی، مکمل ہو کر رہے گی، لیکن اس میں ایک وقت لگے گا۔ سنقرئک فلا تنسى، اور ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، اللہ ہی چاہے کوئی چیز بھلوا دینا تو یہ اس کے اختیار میں ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں علانیہ اور جو کچھ چھپا کر کرتے ہیں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم سہج سہج پہنچا دیں گے بڑی آسانی تک۔ اس وقت مشکلات ہیں، یہاں بھی بہت سے مرحلوں سے آپ کو گزرنا ہوگا، اور لیکن بالآخر بڑی آسانی تک آپ کو پہنچائیں گے، جس جو ہے جنت۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، تو آپ نصیحت کرتے رہیے، اگر نصیحت کرنا فائدہ بخش ہو، فائدہ مند ہو۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، یقیناً نصیحت وہ اخذ کرے گا کہ جس کو کچھ ڈر ہوگا، کچھ نہ کچھ خدا خوفی ہوگی۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے گریز کرے گا، پہلو تہی کرے گا وہ کہ جو انتہائی بدبخت ہے، بدقسمت ہے۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، اس لیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، وہ گرے گا، داخل ہوگا جہنم میں، بڑی آگ میں، اس سے زیادہ بدبختی اور کیا ہوگی۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، اور پھر وہ وہاں نہ مردوں میں ہوگا اور نہ زندوں میں۔
قد افلح من تزکا، کامیاب کون ہوگا؟ کامیاب وہ ہوگا کہ جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور پھر نماز پڑھی۔ اللہ کا نام کا ذکر، لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ پڑھ کے اس کے بعد زبان سے ادا کیا ہے، اور پہلا کام جو اسے کرنا ہے بحیثیت مسلمان نماز۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، نہیں بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تمہارا اصل مسئلہ یہ ہے، تمہارا مرض یہ ہے۔ تمہیں سمجھ میں آ بھی جائے کہ آخرت ہے، تب بھی ادھر سے آنکھیں بند کر کے دنیا ہی پر جو ہے تمہاری آنکھیں فوکس ہو جاتی ہیں۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی۔ یہ دو الفاظ ہیں، ان کے اندر دونوں پہلوؤں کا احاطہ کر لیا۔ بہتر ہے، بہت بہتر ہے، اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ کوالیٹیٹو اور کوانٹیٹیٹو دونوں اعتبار سے بہت آگے ہے۔ جو کچھ وہاں نعمتیں ملنے والی ہیں ان کو اس پر قیاس نہ کرو، ان کی نوعیت ان سے بہت مختلف ہوگی، بہت آگے کی نعمتیں ہیں۔ اور دوسرے یہ ہے کہ یہاں پر نعمتیں جو ملی ہیں تو وہ چند روزہ ہیں، وہ ابدی ہوں گی، لہذا ہر اعتبار سے وہی پریفریبل ہونا چاہیے، دنیا کو نہیں ہونا چاہیے پریفریبل۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی تعلیم ہے اگلے صحیفوں کی جو سابقہ رسول اور نبی آئے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی یہی کچھ تعلیم ہے، اس کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ سورہ غاشیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا پہنچی ہے تمہیں اس خبر اس کی کہ جو چھا جانے والی آفت ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، چھا جانے والی آفت، دیکھیے ہر صورت کا آغاز تقریباً آخرت کے ذکر سے ہی ہو رہا ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے ہی چہرے ہوں گے کہ جو اترے ہوئے ہوں گے، تھکے ہوئے۔ عاملۃ ناصبہ، مشقت زدہ ہوں گے، تھکے ہارے ہوں گے۔ تصلی نارا حامیہ، اور وہ گریں گے اس جہنم کی آگ میں جو دہکتی ہوئی ہے۔ تسقیٰ من عین آنیہ، پلایا جائے گا انہیں ایک ایسے چشمے کا پانی جس کا پانی کھولتا ہوا ہوگا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اور کھانے کو نہیں ملے گا انہیں سوائے کانٹوں کے، کانٹے جو ہیں وہ کھانے پڑیں گے انہیں۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور یہ جو غذا ہے اس سے نہ تو وہ ان کو موٹا کرے گی، فربا کرے گی، یہ غذا کھانے پر تو مجبور ہوں گے بھوک کے ہاتھوں جیسے بھی ہے، لیکن بھوک بھی اس سے نہیں مٹے گی۔ ولا یغنی من جوع، کھائیں گے بھوک پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، ایک انجام تو یہ تھا، اب دوسری طرف دیکھو کہ اتنے ہی چہرے ہوں گے بہت فریش تر و تازہ۔ لسعیہا راضیہ، اپنی محنت جو انہوں نے کی تھی اس سے مطمئن اور راضی ہوں گے۔ دنیا میں بہرحال محنت کرنی پڑے گی اہل ایمان کو، جان مارنی پڑے گی، نیک اعمال کرنے پڑیں گے، استقامت دکھانی پڑے گی، اور انہوں نے جو ایک بھرپور زندگی گزاری ہے اور اس کے اندر جو ہے سٹرگل کی ہے، اپنی اس سٹرگل سے بڑے مطمئن ہوں گے اس کے نتیجے سے۔ وہ جو کسی نے کہا کہ شادم زندگی خیش کے کار کردم، کہ میں نے واقعی وہ کام کیا جو کرنے کا تھا، اس پر جو ہے فرحت اور شادمانی کی کیفیت ہوگی۔ فی جنت عالیہ، وہ ہوں گے باغات میں، بلند و بالا باغات میں۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اور نہیں سنیں گے اس کے اندر کوئی لغو بات، کوئی معیار سے گری ہوئی بات۔ فیہا عین جاریہ، اور اس میں چشمہ ہوگا بہتا ہوا۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے۔ واکواب موضوعہ، اور آپ خورے جو ہیں بڑے ترتیب سے رکھے ہوئے قرینے سے۔ ونمارق مصفوفہ، اور غالیچے ہوں گے وہ بھی بہت ترتیب سے بچھے ہوئے ہوں گے۔ وزرابی مبسوسہ، اور مخمل کے نہالچے یعنی تکیے، گاؤ تکیے اور دوسرے، یہ بھی جگہ جگہ پھیلے ہوئے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا انسان نے غور نہیں کیا، یہ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کی طرف کہ اس کو کیسے پیدا کیا گیا۔ اللہ کی نشانی اگر قرآن مجید سے سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں، تو ذرا اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر ہی نظر ڈالو، اونٹ ہی کو دیکھ لو، اور خاص طور پہ جو نشانیاں یہاں پر آئی ہیں 4،
یہ وہ تھی کہ جن سے اہل عرب کو روزانہ سابقہ پڑ رہا ہے. انہی کو دیکھ لو. افلا ينظرون الى الابل، کیا وہ نظر نہیں ڈالتے اونٹ پر؟ کیف خلقت، کیسے اسے تخلیق کیا گیا. وہ صحرا کے لیے وہ کتنا ایک سوٹیبل ہے، اس کی جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر صفات اور اوصاف رکھی ہیں، اور وہ ان پر جتنا عیاں تھا ہم پر وہ واضح نہیں ہوگا، لیکن واقعتاً وہ بڑی نعمت تھی ان کے لیے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بلند کیا. ہمیں تو آسمان کی طرف دیکھنے کی ضرورت بہت کم پڑتی ہے، لیکن وہاں ایک وہ ماحول ہے، دیہاتی ماحول ہے، فطری ماحول ہے، فطرت کا ماحول ہے. سفر بھی ہو رہا ہے، راتوں کو باہر سو رہے ہیں تو آسمان اور چمکتے ہوئے ستارے نظر آ رہے ہیں. تو وہ آسمان کو دیکھتے تھے اور کیسے اس کو بلند کیا، یہ اللہ کی نشانیاں تمہیں نظر نہیں آ رہی. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے گاڑ دیے گئے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھا دی گئی. ان کا کام ہی تھا تجارتی قافلے لے جانا، بیچ میں پہاڑ ہیں، وادیاں ہیں. یہ سب چیزیں اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں. وَذَكِّرْ، اے نبی آپ تو پھر تذکیر کرتے رہیے، سمجھاتے رہیے انہیں. انما انت مذکر، آپ کا کام ہے خبردار کرنا، سمجھا دینا. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، جبراً ان کو راہ ہدایت پر نہیں لا سکتے، یہ آپ کو اختیار نہیں دیا گیا. الا من تولی وکفر، ہاں مگر وہ کہ جس نے منہ موڑا اور انکار کیا. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، وہ سمجھ لے کہ پھر اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا، بہت بڑا عذاب. اس وقت تمہیں آپشن ہے، جو مرضی کرو، ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، تصدیق کرو یا جھٹلا دو، اہل ایمان کا مذاق اڑاؤ، جو مرضی کرو، اللہ نے چھوٹ دے دی ہے. لیکن یہ جس رستے پر جا رہے ہیں اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے، اس کو سمجھ لو. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم، پھر ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، واپسی سب کی یہی ہوگی. ثم ان علینا حسابہم، اور پھر یقیناً ہمارے ذمے ہے حساب لے لینا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.